اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 یعنی 53 سے آج ہم پڑھیں گے۔ حل کیا لفظی مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، نون زوئے زے اس کی روٹ ہے نظر، نظارہ، منظر، مناظر، انتظار۔ بہت سارے لفظ ہیں جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں اور انہی معنوں میں کرتے ہیں جن معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ینظرون مضارع ہے، مذکر جمع غائب، وہ دیکھتے ہیں۔ اور دیکھنے کے علاوہ انتظار بھی، راہ دیکھنا ہم اردو میں کہتے ہیں نا، محاورہ ہے، میں تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، تو کیا راہ دیکھ رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے۔ تو ینظرون وہ دیکھتے ہیں یا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر، سوائے، تاویلہ اس کے انجام کا، ہو کا اشارہ اعمال کی طرف ہے اور تاویلہ انجام کو کہتے ہیں۔ تاویل کا لفظ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، تاویل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ پیش کرنا، دلیل لانا۔ عربی میں کام کے انجام کا بھی معنی ہے اور دلیل کا بھی۔ آپ نے دلیل کے معنی میں آل عمران میں پڑھا کہ جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی تعویل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو تعویل اصل میں ہوتا ہے ختمی معنی، فائنل رزلٹ۔ تو فائنل رزلٹ بعد کا ہوگا تو معنی اور دلیل کے معنوں میں آ جائے گا، اور اگر کام کا ہوگا تو انجام کے معنوں میں آ جائے گا۔ هل ينظرون الا تاویلہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام سامنے آ جائے۔ اصل میں لفظی مطلب تو بنے گا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ انجام سامنے آ جائے ان کے اعمال کا۔ تو کیا اردو کے محاورہ میں فٹ نہیں نہ بیٹھتا، اس لیے نہیں ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ پاروں میں آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، کیونکہ اردو کا محاورہ بنے گا وہ اپنے اعمال کے انجام ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا وہ صرف یہی کر رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا انجام سامنے آ جائے، یا وہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ اپنے اعمال کے انجام کو دیکھ لیں۔ تو کیا جو ہے نا وہ جملے میں فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے نہیں کے معنوں میں آیا، ورنہ حل کا لفظی مطلب کیا ہی ہوتا ہے۔ هل ينظرون الا تاویلہ وہ صرف منتظر ہیں اپنے کاموں کے انجام کے۔ کون سا کام؟ یہ پچھلی دو آیتوں سے آپ اس کو کنیکٹ کریں نا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ کر دھوکے میں پڑ گئے، قیامت کے دن کو بھلائے رکھا، قیامت کے دن اللہ ان کو بھلا دیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس میں ہر چیز کا ہم نے کھول کر تذکرہ کر دیا، انجام کے اعتبار سے، ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے۔ تو اب جو اس کو ٹھکرائے گا کتاب کو، آیات کو، اس کو قیامت کے دن رسوائی نصیب ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی کتاب آنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 52 میں دیکھیں نا، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ جس میں ہم نے علم کھول کر بیان کر دیا، ہدن ہدایت کا، وَرَحْمَةً اور یہ رحمت ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب جو ایمان نہیں لا رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں هل ينظرون الا تاویلہ، وہ اپنے اس کفر کے انجام کے منتظر، جو انکار کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ اس کے منتظر ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ذرا ہو جائے، کیونکہ کتاب آ جانے کے بعد کس بات کا انتظار ہے؟ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں فرض کریں قرآن کا علم نہیں رکھتے، آپ نے زندگی کے 35-36 سال گزار دیے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے، 36 سال بعد اللہ نے آپ کو کسی سبب سے توفیق دی، کسی نے آپ کو انوائٹ کیا یا کوئی حادثہ گزرا یا اور کوئی ریزن ہو، آپ قرآن کی طرف پلٹے، اب آپ نے قرآن کے احکام پڑھے اور آپ کو پتہ چلا میں یہاں غلط ہوں، یہاں غلط ہوں، یہاں غلط ہوں، تو اب آپ کا رویہ کیا، کسی بھی نارمل انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
اللہ کے قانون کے مطابق تبدیل کر دیں. اب اگر احکام سامنے آ گئے, پڑھ بھی لیا, دلیل بھی دیکھ لی, آیت بھی دیکھ لی, حدیث بھی دیکھ لی, اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ سب تو ہے لیکن میں اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ موت کے منتظر ہے. یا جیسے سب کچھ پتا ہے پھر کہتے ہیں جب اللہ نے ہدایت دینی ہوئے گی دے دے. تو کس چیز کے منتظر ہے؟ مرنے کے خدا نخواستہ کہ زندگی اپنی مرضی سے گزار لیں, مرتے وقت توبہ کر لیں. نہیں, آج ابھی اسی وقت الان ناؤ. جیسے تحریک انصاف کا نعرہ تھا نا, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا نعرہ, کہ وہ کہتے تھے اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. ہے نا, صحیح بات ہے, اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, کوئی نہیں بدل سکتا, اور اب نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ کل کا کیا اعتبار ہے؟ کل آنا ہے نہیں آنا ہے. کیا آپ نے کوئی ایسی موت کی خبر نہیں سنی جو آپ کی غیر متوقع رہی زندگی؟ سنی ہے نا. ایسے ماں باپ نہیں دیکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہو؟ دیکھے ہوں گے کبھی نہ کبھی, کیونکہ ماں باپ کبھی نہیں سوچتے ہمارے بچے نے مر جانا, کبھی نہیں سوچتے نا. لیکن ان کی زندگی میں کبھی نہیں آپ نے دیکھا کہ ان کا بچہ مر گیا. ہوتا ہے نا, اور ان کے لیے کتنی غیر متوقع بات ہوتی ہے. کتنے دن تو یقین ہی نہیں آتا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو ان کا جوان بیٹا مر گیا, اچانک ہی مر گیا, یہ کوئی ریزن بھی نہیں ہوئی. کھڑا تھا کپڑے پہننے کے لیے, اور اس نے کہا کہ مجھے گردے میں درد, یعنی مجھے ہاں درد ہوا ہے گردے والی جگہ پہ, کڈنی پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا, اور کوئی تکلیف بھی نہیں تھی, 17-18 سال کا بچہ تھا. تو اتنی بات کہتے کہتے وہ گرا, اور اس سے پہلے کہ کچھ کرتے ہی ڈائڈ. ہاسپٹل لے کر کے تو ان کا یہ تو مر چکا ہے. اللہ عالم اس کو کیا تکلیف اٹھی کیا نہیں اٹھی, کیونکہ ظاہر ہے کوئی پوسٹ مارٹم تو ہوا نہیں, لیکن اتنی سی بات میں جوان بچہ مر گیا. تو اس کی والدہ یعنی مجھے کہنے لگی, کافی دن گزر گئے, تقریباً 1.5-2 ماہ, تو کہنے لگی ابھی تک مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مر چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی آ جائے گا, ابھی مجھ سے یہ مانگے گا, یا وہ جو کہ اس کی بات یاد کر رہی تھی کہ ایسے کرے گا, مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا. تو حقیقت یہی ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے, اور غیر متوقع طور پر جس کا وقت فائنل آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. تو پھر ہم کس امید پر توبہ کو ٹال سکتے ہیں؟ یہی اللہ فرما رہی ہے کہ واضح ہدایات آ جانے کے بعد, تفصیلی کتاب آ جانے کے بعد جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف اپنے انجام کا, اپنی موت کا, خاتمے کا. کیونکہ ہدایت مل جانے کے بعد اور کچھ نہیں ہے, یا توبہ ہے اور یا پھر گمراہی. تو اینڈ تو پھر آ ہی جانا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا خطبہ خلافت میں کہ مجھے تم لوگوں سے یہ خطرہ ہے کہ تم لوگ زندگی کی امید میں توبہ کو ٹالتے رہو. اونچا بولیں تھوڑا. ہماری روٹین بنی, ہم کیسے چینج کریں؟ میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری عمر جو ہے بالکل پہلے نہیں, ہم قرآن پڑھا ہوا تھا نہیں پتا کہ ایسے تھا, اب قرآن پڑھا ہے تو اگر میں بتا رہی ہوں ایسے ہے رسول, یہ کیسے, اب کیسی چیز ہے یہ کیسے, انوکھی بات کر رہے ایسے لوگوں کو بلا کیسے کرنا, ایسے لوگوں کو سمجھانا کہ یہ اس دین کی طرف پلٹے. بہت بڑا میرے ذہن میں کوشچن آ گیا کہ ایسے حیرت سے دیکھیں یہ کیسے. صحیح کہا آپ نے. دیکھیے پہلی دفعہ تو جو چیز سنیں گے حیران ہی ہوں گے. اب دیکھیں سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہوئے پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات سنی ہے نا. میری ایک بہت ہی اچھی بڑی پیاری دوست تھی, اللہ ان پہ رحم فرمائے, تو ان کو جب میں نے دین کی طرف بلانا شروع کیا, میری ان کی دوستی کا آغاز ہوا, میں نے ان کی دین کی طرف بلانا شروع کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کچھ دن بعد کہ یہ باتیں کہ مرنا ہے جواب دینا ہے میں نے صرف تم سے سنی. اب دیکھیں وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی, کوئی کافرستان سے تو نہیں آئی تھی. قرآن پڑھ شروع سے ہم لوگوں نے کیا صرف قرآن پڑھنا بس, اس کے معنی مفہوم کچھ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے, پڑھی جاؤ بس وہی دوسرا ملا. اتنے بڑوں کے بہت ہو گیا ان کے لیے پڑھی جاؤ, نہ یہ سمجھ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, کہاں ہماری ہدایت کا یہ بات کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں کسی بات پر. پڑھی یہ پتا چھوٹی سی تھی میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اتنی بڑی ہوئی پتہ ہی نہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو. حیران ان لوگوں کو دیکھ کے, باقی ہی بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اتنی عمریں ایسی گزار دی ہمیں پتہ ہی نہیں. بلاغ میں پہلی چیز یہ ہے کہ ریپیٹڈلی کہیے, کیونکہ اللہ نے بلاغ کیا نا تو اللہ نے ہمیں باتیں دوہرا دوہرا کر بیان کی.
لہٰذا ریپیٹ کر بلاغ کے لیے ضروری ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ حسن بیان ہونا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، تنقید کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، اعتراض کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو وے میں بات کنوے کریں. تیسری بات یہ ہے کہ بات کو دلیل کے ساتھ پیش کریں، یعنی قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیں. آپ آیتیں یاد نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ترجمہ ذہن نشین کر کے آیت کا نمبر یاد کر لیں، یا پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے بیگ میں پیج پر رکھ لیں جس موضوع پر آپ کو امید ہے، پتہ ہوتا ہے نا کہ یہاں کس موضوع پر بات چھڑے گی، اندازہ ہوتا ہے، تو اس کی متعلقہ آیتوں کے نمبرز اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے. یا کم از کم آپ کو اتنا یاد ہو کہ آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. حدیث کا بھی آپ ترجمہ صحیح یاد کر لیں، اور نمبر یاد نہیں کر سکتے لیکن اتنا یاد کر لیں کہ بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، تو تھوڑی بات اتھینٹک ہو جاتی ہے. اس طرح بات کو دلیل کے ساتھ پیش کریں. اور تیسرا، جب آگے سے اگلے کنفرنٹ کریں تو پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. ان کو کہ صرف ایک بات سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے تو قبول کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اور رہی یہ والی بات کہ جی اب ہم زندگیاں کیسے بدلیں، تو اس کے لیے ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ ایک کافر سوسائٹی میں رہتے تھے، خود بھی پیدائشی طور پر مشرک گھرانوں سے تھے، مشرک تھے، اور سب کچھ وہ اپنے طور پر جو بھی وہ کرتے تھے وہ بہت ہی گیا گزرا تھا، بہت ہی گیا گزرا تھا. یعنی آپ سمجھے کہ ایک حد تک یورپین سوسائٹی والا حال تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے نہ صرف یہ کہ عقیدے بدلے، اپنا عمل بھی سراسر بدل دیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تو عام انسان تھے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہم کہتے ہیں جی وہ نبی تھے، وہ عام انسان نہیں تھے. اوکے فائن، ہم کوئی بحث نہیں کرتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تو عام انسان تھے، ان پہ تو کوئی غیر انسانی فیکٹر نہیں تھا، فوق البشر نہیں تھے. تو جب وہ اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں، حالانکہ وہ پیدا ہی اس معاشرے میں ہوئے جہاں زنا بھی عام تھا، شراب پینا بھی عام تھا، جوا کھیلنا شرافت کی علامت سمجھا جاتا تھا، بچوں کو قتل کرنا عام تھا اور کوئی اس کو عیب نہیں مانا جاتا تھا. یعنی کئی قبیلے تھے، پورے قبیلوں کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا، اور کوئی برا نہیں سمجھتا تھا ان ڈاکوؤں کو، کہتے تھے ان کا پیشہ ہے. جہاں ننگے کعبے کا طواف کیا جاتا تھا اور اس کو عام طواف سے افضل مانا جاتا تھا. ان حالات کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں نے، جن کی زندگیوں کے کئی سال گزر گئے تھے، اپنے آپ کو بدل لیا. تو پھر ہمیں کیوں مشکل ہے جبکہ ہم پھر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوں؟ پھر ہمیں پتہ ہے اگر ہم عریاں بھی پھرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ عریانی اسلام میں پسندیدہ نہیں. ہمیں یہ پتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی زناکار بھی ہے تو یہ پتا ہے کہ زنا اسلام میں پسندیدہ نہیں. کوئی نشئی ہے تو اس کو یہ پتا ہے اسلام میں نشہ حرام. تو پھر ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ لہٰذا ہمیں بدلنا ہے اسی زندگی کے اندر، اسی ماحول میں رہتے ہوئے. اسلام کسی پہاڑ پر جا کر اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام اسی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکامات پر چلنے کا نام ہے، کیونکہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہمارا ذمہ ہے. اور ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ ویسے ہی آج کی ہمارے کمرے میں تھی، میری اتنی ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی بڑی بھی ہو گئی ہے، میں نہیں کہہ سکتی، مطلب اتنا ہی کمی ان لوگوں کو کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی، کیا کمرے میں نماز پڑھ لی تو ایک سجدہ کیا، اس میں شاید رات پڑھی تھی، ایک سجدہ کیا. میں پڑھ لی، اس نے میں نے کہا آپ نے ایک سجدہ کیا، کہتی ہے ایک ہی سجدہ تھا. اور پڑھی لکھی اتنی ہے، اولاد بھی پڑھی ہوئی ہے، حافظ بھی پڑھا ہوا ہے، خود بھی باتیں کر رہی ہے دوسری لڑکی کو. تو یہ نہیں اس کو پتا کہ نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے. میں نے کہا دو سجدوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھ لی. میں نے کہا تو پھر اس نے دوبارہ ساری نماز. میں حیران ہوتی تھی کہ ہر علم ہے اس کو، تو یہ نہیں علم نماز کیسے پڑھی. اولاد بھی پڑھی ہوئی ہے اور مدینے میں اس کی ایک بیٹی رہتی ہے. تو میں نے کہا کبھی انہوں نے ماں کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ ہماری ماں نماز کیسے پڑھ رہی. اس میں سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اور سپارہ میں سپارے لے کے گئی ہوئی تھی، تو منصورہ بھی تو وہی میں لے کے گئی ہوئی تھی رات کو پڑھ. مجھے دے دی سورہ یاسین. میں نے کہا ہاں. اس نے صرف سورہ یاسین اس کو سورہ یاسین پورے سپارے پڑھے، اسی کے ساتھ ہوتے تھے پورے سپارے پڑھے، صرف سورہ یاسین. اور دوسری تھی ایک وہ متقی سے آئی ہوئی تھی، تو وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، کافی امیر تھی، لیکن وہ بھی کہتی ہماری نہ گائے ہیں 15-16، تو ہم ہر مہینے نہ 11 روپے
کھیر پکا کے میں تھی تو وہ تھی وہ بھی مطلب صحیح تھا, ان کو بھی پتا تھا. اب تینوں نے پھر اس کو ایک دن پکڑا, ہم نے کہا بریانی میں کیوں پکائی, ہم شروع سے ایسے کرتے ہیں. پھر ہم نے ان تینوں نے اس کو سمجھایا کہ بریانی کے نام کی نہیں پکانی, کھیر پکانی ہے اللہ کے نام کی پکاؤ, بریانی والے دن بھی نہیں پکانی, 11 طریقوں کی پکانی. صحیح. خیر وہ سمجھ نہیں کہتی, میں آگے سے کسی سے بحث نہیں کرتی, یہ بات بتاتا سے ہم نے کہا جب کبھی آپ نے تینوں نے اپنے سمجھایا, سمجھ نہیں چاہیے, پتہ نہیں اب کرتی ہے عمل کے نہیں کرتی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی نہ کوئی نماز کا پتہ ہے, لیٹی ہوئی ہے سارا دن, مجھے شوگر ہائی ہے, اپنی بی پی ہائی ہے. میں نے کہا نماز تو پڑھ لو, نہیں حرم میں جانا, کم از کم کمرے میں تو نماز پڑھو. کیا کہہ کے جب آئے ہم تو میں نے کہا کوئی بات تمہاری بری لگی ہو تو ہمیں معاف کر دو. کہتی نہیں آپ مجھے نماز کے لیے کہتی تھی نا. میں نے کہا ہاں آپ قائم رہنا, ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. پھر ایسا کس اور ایک آیا, ہم نے کہتی پتہ ہی نہیں ہماری اولاد نے ہمارا نام دیا, ہمارا نکلا ہے. دوسری اس کی ہیلپ کر رہی تھی, کہتی مجھے کچھ نہیں پتا, پیپر باکس کچھ پڑھنا نہیں آتا. کہتی ہے جہاز میں میں اس کو سارا راستہ دوپہر یاد کرا دیا ہے لیکن اس کو نہیں یاد. میں کہتی پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, وہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اس پہ ہمیں بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ حج مقبول کون سا ہے یہ اللہ کو علم ہے. بنیادی بات یہ ہے اس میں جو سمجھنے کی, دیکھیں اللہ رب العالمین فرمائے ان خواتین نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, ورنہ رکعت میں ایک سجدہ کرنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ کوئی عام بندہ بھی دیکھے گا تو ضرور ٹوکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان خاتون نے نماز نہیں پڑھی, تبھی ان کو اتنی بڑی غلطی کا کبھی پتہ نہیں چلا. آپ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ نماز کیسے پڑھتی ہے, میں نے کہا پتہ نہیں وہ برا ہی نہ مان, لیکن تھا تو اچھا, وہ آگے کا مزمل کے ساتھ ہی تھا نا کپڑے میں. تو پہلے میں نے کہا کہ میں اس کو پوچھوں, پھر میں نے کہا چلو پتہ نہیں وہ برا مان جائے تو ایسی بات. میں نے اس کو میں نے کہہ دیا, اس نے خیر دوبارہ پڑھ لی نماز. میں نے کہا 2 سجدوں کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی, آپ کو کسی نے نہیں بتایا. اتنی میں حیران ہوں. نہیں بالکل صحیح آپ نے کیا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ نماز چونکہ ساری زندگی نہیں پڑھتے, انہیں بنیادی غلطیوں کا بھی نہیں پتہ چلتا. اب آپ اس بات کو مد نظر رکھ کر سوچیں کہ حج جیسی اہم عبادت جو زندگی میں ایک ہی دفعہ نصیب ہوتی ہے, اس پر جا کر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ ان کو نماز کی عادت نہیں ہوتی, اور یا پھر نمازیں غلط پڑھتے ہیں. تو اب اس حج کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, کس کا قبول ہونا کس کا نہیں یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے, اور اس حال کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی امامت مل جائے. یہ کیسے ممکن؟ ہم اپنا فرض تو ادا نہیں کر سکتے, ہم ایکسٹرا کام کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ جو امیر ہوتا ہے اس کو تو بہت سارا ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے نا, سالوں کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم تو اپنا ذاتی فریضہ ادا کرنے کے اہل نہیں. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو قرآن کے آ جانے کے بعد بھی قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اپنے انجام کا, اپنے کفر کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو انجام سامنے دکھا دیا جائے گا, ان کے لیے پھر تباہی ہے, ان کے مرنے کے بعد عذاب اور تکلیف. یوم جس دن یاتی آئے گا تاویلہ اس کا انجام, یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ نسوہ جو بھول گئے اس کو من قبل اس سے پہلے, قد بے شک جاءت لائے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق کی سچی بات. جس دن انجام سامنے آ جائے گا ان کے اعمال کا, اس روز وہ لوگ جو قرآن کو بھولے بیٹھے تھے, ہو کی ضمیر اللہ کی کتاب کی طرف ہے نا, قرآن کو بھولے بیٹھے تھے دنیا کی زندگی میں, من قبل اس سے پہلے, انجام سے پہلے. تو انجام سے پہلے ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ دنیا میں. جس دن انجام سامنے آ جائے گا اس دن وہ لوگ جو کتاب کو بھولے بیٹھے تھے دنیا میں, وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے تھے. فاحل تو کیا لنا ہمارے لیے, من شفعاء کوئی سفارشی ہے, فیشفعوا کہ وہ سفارش کر دے, لنا ہمارے لیے, او یا پھر نردو ہم لوٹا دیے جائیں, فنعملا ہم عمل کریں, غیرہ علاوہ الذی جو کننا تھے ہم نعمل عمل کرتے. کیا آج کوئی ایسا سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کر دے, یا ہمیں ایک موقع اور مل جائے ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم جو عمل کر کے آئے ہیں اس کے مخالف عمل کریں؟ اب آپ دیکھیے دنیا میں انکار کا یہ انجام اللہ بیان کر رہے ہیں. انجام پر آنے سے پہلے لفظی ہم اس کو جو ہے اعتبار سے ڈسکس کر لیں. یوم دن اسم ہے, یاتی آئے گا وہ مضارع ہے,
غائب ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تعویلہ اس کا انجام، تعویل پھر اسم ہے اور ہو ضمیر ہے، یقولو وہ کہیں گے، آپ کو پتا ہے یہ بھی مضارع ہے اور واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، الذین اس میں موصول ہے، جمع ہے، نسوہ جو بھول گئے، ہو ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں تو نسو بچا، کیا ہے یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ ماضی ہے جی ماضی ہے، اس کا حمزہ گر گیا تھا، الف بلکہ گر گیا تھا ہو کی وجہ سے، اگر ہو ہٹا دیں گے تو وہ الف واپس لگ جائے گا۔ من قبل اس سے پہلے، من حرف ہے اور قبل جو ہے وہ اسم ہے، اس میں زمان اس میں مکان ہوتے ہیں نا، اس معنی میں من قبل اس سے پہلے۔ قد بلا شک و شبہ جاءت لائے تھے، اب جاءت ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور غائب ہے اور مؤنث ہے، واحد ہے، چونکہ یہ ہدایت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے پھر یہ والا صیغہ آیا۔ بالکل، رسولو رسول، رسول کی جمع ہے، پتہ ہے آپ کو، اسم ہے، ربنا ہمارے رب، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی ساتھ حق کی، بالحق کی بے جو ہے وہ اس حرف ہے جر اور الحق اسم ہے، تو بالحق کی مرکب جاری ہے، بے نے حق کو زیر دے دی۔ فا تو حل کیا ہوتا ہے؟ حرف استفہام، سوالیہ حرف، لنا ہمارے لیے، لام آپ کو پتا ہے کہ لیے نا ضمیر ہے تو لنا مل کر مرکب بنتا ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ہمارے لیے۔ من شفعاء کوئی سفارشی، شفعاء کیا ہے؟ اسم اور جمع ہے، علامت ہے الف اور حمزہ، جیسے انبیاء، علماء، اس طرح شفعاء۔ فا تو یشفعو، فا حرف ہے، باقی بچا یشفعو، کیا ہے یشفعو؟ مضارع ہے، مضارع کا نون کہاں گیا؟ اگر مضارع ہے تو حذف ہو گیا، گر گیا، ٹھیک ہے، یہ نون آئنڈ میں نون آتا ہے نا، اصل لفظ یشفعونا نہیں ہونا چاہیے، یشفعو ہوتا ہے، مضارع میں نون کے بغیر ہوتا ہے، ینظرونا ہے نا، یتقونا ہے، اسی طرح سارے الفاظ، تو اس کا نون کہاں گیا؟ نہیں ہے نا، اور یہ ماضی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا نون گر گیا، ٹھیک ہے، نون گر گیا۔ تو یہ گرامر کا ایک رول ہے، آپ اپنے ٹائم پر پڑھیں گے، جیسے وڈ والے حروف بنتے ہیں نا، انگلش میں وڈ والے کڈ والے جملے بنتے ہیں نا، یہ وہی جملے والی سینس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن جب آگے چلیں گے پھر اس اصول کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ WOULD وڈ، وڈ کڈ والے جملے بنتے ہیں نا، اس میں فارم بدل جاتی ہے، وہ ایسا کریں، وہ ایسا کریں، وہ یوں ملیں، جس میں امکان ہوتا ہے، نہ وہ ماضی ہوتا ہے، نہ وہ مستقبل ہوتا ہے، نہ وہ حال ہوتا ہے، وہ امکان ہوتا ہے، کاش وہ پڑھیں، ہو سکتا ہے وہ آ جائیں، تو ایسے جملے وڈ اور کڈ کے ساتھ بنتے ہیں، عام طور پر وڈ کے ساتھ بنتے ہیں، اب ان کی شکل اور فارمیشن خاص ہوتی ہے، یہ وہی شکل ہے، امکان ہے، کوئی ہو سکتا ہے جو ہماری سفارش کرے، نہ یہ مستقبل ہے، نہ یہ ماضی ہے، نہ یہ حال ہے، یہ امکان ہے، از اٹ پاسبل، اٹ وڈ بی، تو اب وہ جو وڈ ہے نا، یہ اس کی شکل ہے، یہ مضارع سے نکلتی ہے، اس کے اصول و قواعد انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں، فی الحال اس کو صرف سن اور سمجھ لیں، تاکہ جب ہم پڑھیں تو اس سے کچھ واقفیت ہو، جو واقف ہو اس سے ذرا
آسانی سے بندہ ہل جاتا ہے نا. بالکل. تو جن حروف اور الفاظ سے آپ شناسہ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ سفارش کر دیں، فیشفعوا وہ سفارش کر دیں، لنا ہمارے لیے، او یا یہ حرف عطف ہے، دو جملوں کو ملا رہا ہے. نردو ہم لوٹائے جائیں، مضارع ہے جمع متکلم ہے، رد سے ہے، ردی سے ہے. فنامل فا ناملا تو کریں ہم، فا تو ناملا ہم کریں، مضارع ہے. ٹھیک ہے جمع ہے متکلم ہے. غیر سوائے الذی اس کے جو کننا تھے ہم ناملو کرتے، ہم ان اعمال کے علاوہ کام کریں جس طرح کے اعمال ہم کرتے ہوئے آئے ہیں. اصل شکل ناملو ہے، یہ مضارع کی اصل شکل ہے. یہ ناملا جو ہے یہ چینج آیا. کیوں آیا؟ او نے سارے جملے کو متاثر کیا. اور ویسے بھی یہاں بھی امکان کی بات ہے نا، تو امکان کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے. جیسے اوپر یشفعون کا نون گر گیا تو یہاں پیش زبر کے ساتھ بدل گیا. یہ ویسی ہی تبدیلی ہے جیسی ناصبہ مضارع کے ساتھ آتی ہے، وہی شکل ہے، لیکن ناصبہ مضارع نہیں آیا، ناصبہ مضارع کے بغیر ہی آ گیا، کیونکہ یہ جملے کی فارمیشن ایسی. ٹھیک ہے شکل وہی ہے، مقصد تبدیل. فنعمل غیر الذی کننا نعمل پھر ہم عمل کر رہے اس طرح کے بغیر، اس سے مختلف جو ہم پہلے کرتے آئے، جو ہم نے پہلے کیے تھے. قد بلا شک و شبہ خسیرو انہوں نے خسارے میں ڈالا. قد آپ کو پتا ہے چکا چکی کی شکل ہے، خسیرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، خے سین رے خسر سے ہے. اور اردو میں سسر کو خسر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، عربی میں خسر نقصان کو کہتے ہیں. اچھا جی، خسیرو خسارے میں ڈالا، ماضی ہے جمع ہے مذکر ہے غائب ہے. خسرو نام بھی ہوتا ہے نا، اب پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. ہاں جی اب واقعی مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے فارسی سے آیا ہو، مے بی آئی ڈونٹ نو. فارسی کا لفظ ہے لیکن اس کا صحیح معنی آئی ڈونٹ نو. بہت سارے الفاظ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خصم خاص عربی کا لفظ ہے خاص، تو اردو میں جورو کا مذکر خصم کیا جاتا ہے، حالانکہ عربی میں خصم کا مطلب ہوتا ہے دشمن یا جھگڑالو، اور شدت کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ زبانوں کے ساتھ الفاظ کا استعمال بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں اور اردو میں جس کے پاس پیسے نہ ہو، اور فقیر عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو اور اردو میں بھکاری کو کہتے ہیں. تو فرق ہے نا دونوں، زبانوں کے ساتھ یہ فرق پڑ جاتے ہیں. قد خسروا بے شک انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے جانوں کو، ہم ضمیر ہے اور انفس اسم ہے، اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے. واہ اور ضلہ وہ کھو گئے بھٹک گئے، ماضی ہے مذکر ہے غائب ہے واحد ہے. انہم اس سے، ان اور ہم، ان حرف ہے اور ہم ضمیر ہے. ما جو کانو تھے وہ، ماضی ہے جمع ہے مذکر ہے غائب ہے. یفترون وہ گھڑتے، افطرا سے ہے، پتہ ہے آپ کو. تو کیا ہے یہ؟ مضارع جمع مذکر غائب. قد خسروا انفسهم انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال لیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے یا جو جھوٹے تصورات انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے، یا جنہیں انہوں نے اپنا جھوٹا سفارشی سمجھ رکھا تھا وہ سب ان سے کھو گئے. سارے معنی اس میں آتے ہیں. دیکھیے کتنی حسرت کی بات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انجام کے دن کے منتظر ہیں، جس دن انجام سامنے آئے گا. کون سا دن ہوگا؟ حشر کا دن. حشر کے دن سب اٹھائے جائیں گے، اپنے کیے کا انجام سامنے آ جائے گا. اس دن اللہ کہتے ہیں یہ اقرار کر لیں گے کہ نبی جو آئے تھے وہ سچی بات لے کر آئے تھے. کس سے اقرار کریں گے؟ آپس میں. اس دن ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ہم اسی طرح ایک دوسرے سے ملیں گے جیسے دنیا میں ملتے ہیں، اچھے یا برے طریقے سے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ
اسی طرح ڈسکشنز کریں گے جیسے دنیا میں مختلف معاملات پر کرتے ہیں. تو اس وقت بڑا معاملہ کیا درپیش ہوگا سب کو؟ بخشش کا نا. تو لہٰذا اہل ایمان بھی آپس میں بات چیت کریں گے. ظاہر ان کی بات میں خوشی ہوگی کہ بھئی میں نے یہ کیا جس کا بدلہ پایا, تم بھی بخشے گئے, چلو اچھا ہوا. ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے اچھے طریقے سے. اور جو ظاہری بات ہے کہ کفر پر رہے, نافرمانی پر رہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کا رزلٹ کس کو پتا ہوتا ہے؟ پیپر کرنے والے کو. لہٰذا بچے کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے کہ فیل ہونا ہے. ایسے ہی گھر والوں کو چکمے میں ڈالے رکھتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں. لہٰذا رزلٹ سے پہلے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے نا. تو وہ ایک لطیفہ بھی تھا کہ ایک بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ چوٹ پر لگانے کی دوا لکھ دو. وہ کہتے تمہیں چوٹ کہاں لگی؟ کہتے لگی نہیں, ابھی لگنی ہے, رزلٹ آنے والا ہے آج میں کہ اب باپ سے مار پڑے گی. تو لہٰذا پہلے سے پتا ہوتا ہے. تو قیامت والے دن اٹھتے ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا. کیسے؟ سب سے پہلے قبر سے اٹھنا کس حال میں ہے نا, اس وقت ہی حال سے ہی پتا لگ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ کپڑے ملنا, جس چیز کو لباس میسر آ گیا, معززین میں ہو گیا نا. پھر اس کے بعد جس کیفیت میں حشر میں آنا ہے وہ ایک اور اسٹیپ ہے. جو معزز ہیں اپنے اپنے اعزاز کے مطابق کئی لوگ سواریوں پہ لائے جائیں گے, ان کے ساتھ فرشتے اتنے ہوں گے کہ جلوس کا جلوس ہوگا, اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے, اتنی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں, کون ہے. اور کئی ہوں گے جو سواریوں پر ہوں گے اور سواریاں شیئر کیے گئے ہوں گے, یعنی ایک بندہ اتنا معزز نہیں ہوگا کہ اسے پوری سواری دے دی جائے, تو وہ شیئر کیے ہوئے ہوں گے. تو پھر بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پھر کئی پیدل ہوں گے مگر ان کے ساتھ ان کے ساتھی فرشتے ہوں گے, کئی پیدل ہوں گے اور اکیلے ہوں گے, لیکن بہرحال چل کر آئیں گے, نارمل چل کر آئیں گے. اور کئی جو ہے وہ گھسٹ گھسٹ کر آئیں گے. پھر آپ کو پتا ہے کوئی چونٹیوں کی شکل میں ہوگا, کوئی اور جانوروں کی شکل میں ہوگا, کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس سے بھی پتا چل جائے گا جس کو حشر کی اس مصیبت سے نجات مل گئی اور وہ عافیت کے ساتھ میدان حشر میں پہنچ گیا, چاہے مرتبہ کیسا بھی رہا ہو, پیدل ہی صحیح مگر عافیت کے ساتھ پہنچ گیا, تو وہ پھر اللہ کی رحمت ضرور پالے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا ملنا, تو دائیں ہاتھ میں ملا کہ بائیں میں ملا, اس سے بھی فرق پتہ چل جائے گا نا. تو پہلی بات تو یہ کہ اٹھتے ہی سب کو پتا ہوگا کہ میں کدھر کھڑا ہونے والا. پتہ تو اس دنیا میں بھی ہے مگر ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے نا. ہم دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں, تو جہنمی, اپنے آپ کو نہیں مانتے. لیکن قیامت والے دن اب وہ آنکھیں بند کرنے والا سلسلہ بھی ختم. نہ قبر سے اٹھتے ہی پتا ہوگا کہ کہاں جانے والے, اللہ رحم فرمائے. اور پھر ان باقی علامتوں سے بھی پتہ چل جائے گا. تو پھر اس وقت یہ گروہ آپس میں اکٹھے ہوں گے جو دنیا میں اکٹھے رہے. تو پھر ڈسکشنز کریں گے کہ اب کیا کریں. ہم نے تو اللہ کی سچی بات کو جھٹلا دیا, رسول تو سچی بات لائے تھے, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب کریں کیا؟ کوئی سفارشی ڈھونڈو, کوئی ہے بچانے والا. یا پھر ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع مل جائے, ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور ہم نیک اعمال کریں, ایسے نہ کریں جیسے کر کے آئے. اس وقت پھر آپس میں ڈسکشنز ہوں گی. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں پھر باتیں کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو, ہے کوئی ایسا جو سفارش کرے. اور یہاں ساتھ ہی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد خسروا انفسہم, انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا, نقصان میں ڈالا. خسارہ ٹوٹل نقصان کو کہتے ہیں. کس طرح خسارے میں ڈالا؟ نافرمانی کر کے. کس نے ڈالا؟ خود اپنے آپ نے. کیونکہ جو شیطان نے اس وقت کہا تھا نا, اللہ جی تو نے مجھے گمراہ کیا, لا اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, اللہ نے لکھا ہوا ہے. شعر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بڑا معروف شعر ہے, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی, جو چاہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ہر چیز کو اللہ کی طرف نسبت دینا غلط ہے, بلکہ علماء تو اسے کفر تک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ پہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا زنا کرنے کا, اور ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اللہ پہ ڈالتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا قتل کرنے کا, تو یہ تو اللہ رب کریم کی ساتھ بدتمیزی کرنا ہے, اور یہ کفر کے مترادف ہے. یعنی علماء اتنا اس بات پہ ڈپٹتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے صرف کچھ چیزیں طے کر دی ہیں. زندگی کتنی ہوگی, موت کا وقت کہاں کب ہے اور موت کہاں آنی ہے, رزق کتنا ملنا ہے, اولاد کی تعداد کیا ہوگی, یہ چیزیں اللہ نے طے کر دی ہیں. اب ہم رزق کیسے کماتے ہیں, ہم کیا اعمال کرتے ہیں, ہم اس پہ پوری طرح آزاد ہیں. اپنی زندگی کہاں کن کاموں میں گزارتے ہیں, ہم پوری طرح آزاد ہیں. نہ اللہ نے ہمیں باؤنڈ کیا, نہ شیطان ہم پر حاکم ہے. یہ بھی جب کہتے ہیں نا شیطان بہکا دیتا ہے, جی شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. ہم ماننے یا نہ ماننے میں اپنی مرضی رکھتے ہیں. جیسے آپ یہی دیکھیں کہ آپ ارادہ کریں نماز چھوڑ دوں, تو دل میں بار بار خیال ابھرتا ہے نا, پاڑی لوں ہوتا ہے نا, کیونکہ فرشتہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے مت کرو اٹھو پڑھ لو, مت کرو اٹھو پڑھ لو. تو اگر ایک شیطان بہکا رہا ہے, ایک فرشتہ سمجھا بھی رہا ہے,
کیوں نہیں ناصح کی بات سنتے؟ کیوں شیطان کی سنتے؟ اپنی مرضی، کیونکہ شیطان کی بات ہمارے نفس سے میچ کرتی ہے اور فرشتے کی بات نفس کے خلاف جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنے آزاد ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، تو خسارے میں کس نے ڈالا؟ خود ہم نے اپنے آپ۔ اور قیامت کے دن کے بعد سارے مان لیں گے، یہ سارے قصے کہانیاں بحثیں آج کے دن میں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ بلاغ کرتے ہیں تو اگلا نہیں مانتا تو نہ مانا، ہمارا کام ہو گیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ واضح بات پہنچانا ہے، منوانا ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ریپیٹڈلی کہا آپ ان پر وکیل نہیں بنائے گئے، تو ہمارا کام ہے بات پہنچانا، بس اس بات سے دل برداشتہ نہ ہو کہ لوگ مانتے نہیں، کیونکہ منوانا اللہ کا کام، ہمارا نہیں، اپنا کام کرنا چاہیے بس۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گھر رکھے تھے وہ ان سے کھو گئے۔ کیا کھو گیا ان سے؟ ان کے سفارشی، ان کے تصورات، ان کے خیالات، سب کچھ کھو گیا، عقیدے ختم ہو گئے، اس وقت سب گئے۔ جو عقیدہ، اگر وہ آخرت کے انکاری تھے تو اٹھتے ہی وہ عقیدہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اگر انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ فلاں حضرت صاحب بخشوا لیں گے تو حضرت صاحب تو منہ ہی نہیں لگائیں گے، وہ کیوں منہ لگائیں؟ یاد ہے نا سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن جن کی پیروی کی گئی وہ بیزاری ظاہر کر دیں گے اپنے پیروکاروں سے، اور پیروکاروں کو عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا اور ان کے ذرائع ختم ہو چکے ہوں گے، تب وہ جھنجھلا کر کہیں گے، جو پیروی کرتے رہے جھنجھلا کر کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک موقع ہمیں مل جائے دوبارہ جانے کا، جیسے آج یہ ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ان سے ویسی ہی بیزاری ظاہر کریں گے۔ تو کون ہوں گے وہ لوگ؟ ہمارے بزرگان دین جن کی قبروں کو پوجتے ہیں جا کر۔ سب سے بڑا نام علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو لے کر یہ سارے سلسلے بنائے گئے ہیں۔ ہر گروہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا سلسلہ جا کر علی رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ تصور یہ بنایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص علم علی رضی اللہ عنہ کو کنوے کیا بس، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کیا، بیٹوں کو نہیں، اسٹوڈنٹس کو کنوے کیا۔ تو وہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پھر آگے کنوے کیا خاص اسٹوڈنٹس کو۔ تو اس طرح سینہ بسینہ ایک سلسلہ چلا جو تصوف کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ تو وہ جو صوفی ہیں ان کے پاس وہ خاص علم ہے جو عام افراد کے پاس نہیں ہے۔ یہ الزام کس پر لگایا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کوئی ایک بات بھی چھپا لی آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں سے کوئی بات چھپائی، علم نبوت میں سے، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لکونہ نہیں رکھا، سب کچھ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، علی رضی اللہ عنہ زندگی بھر الزام کی تردید کرتے رہے۔ آپ کی زندگی میں لوگوں میں یہ عقیدہ عام تھا، آپ کی زندگی میں اہل کوفہ یہ مانتے تھے، عرب نہیں مانتے تھے۔ یہ بات کوفیوں میں مشہور ہوئی کیونکہ کوفہ والے جو تھے، ایرانینز اور شام والے جو تھے، یہ لوگ آپ کو پتا ہے آتش پرست تھے، اور آتش پرستوں کے ہاں مذہب کے فرائض کے لیے خاص خاندان تھا براہمی کا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی وہی خاندان کر سکتا ہے، ہر مذہبی اقتدار انہی کے لیے ہے۔ جیسے ہندو میں براہمن ہی ہے، براہمن ہی آ کر پوجا کرا سکتا ہے، غیر براہمن نہیں کرا سکتا، چاہے اس کا علم براہمن سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کا ذہن یہ جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے خاندان نبوت کے افراد کو ایک خاص مقام دیا۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین فرد تھے جو زندہ تھے، بیٹا تو کوئی زندہ بچا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں سمجھتی ہوں بچوں کے فوت ہو جانے میں نرینہ اولادوں کے یہ بھی ایک حکمت ہے۔ ابھی آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا تو ہم نے یہ حال کیا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ زندہ بچتا اور آپ کی اصل نسل چل جاتی تو ہم تو پتہ نہیں ان کو خدا بنا لیتے۔ اور بھی اللہ کی مصلحتیں ہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں ایک بڑی مصلحت یہ تھی، یہ بھی احسان اللہ نے ہم جاہلوں پر ہی کیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ آپ کے کزن بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بچی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بچی کے نر بچے زندہ رہے،
وہ فاطمہ ہی, باقی سب کے بچے فوت ہو گئے, صرف حضرت زینب کی ایک بیٹی زندہ بچی, امامہ, بیٹا ان کا بھی مر گیا تھا. ٹھیک ہے, تو صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بیٹی ہیں جن کے 2 بیٹے زندہ رہے, اور ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آگے چلا, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت سارے توہمات کا مرکز بنایا گیا. تو اب خاندان نبوت کے لیے, ان کے خاص نسل کے لیے پھر ایک ہی نقطہ بچتا تھا نا, علی رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق طرح طرح کے کانسیپٹ بنائے اور مشہور کیے. انہی میں سے یہ تھا. تو کوفہ میں ایک دن سرعام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کر دیا گیا, خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد کسی مسئلے پر بات شروع کی ہوگی, کوئی بھی مسئلہ تھا. تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ علی یہ باتیں چھوڑو, یہ سب ہمیں بتائیں, ہمیں وہ علم بتاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمہیں بتایا. علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا, چپ رہے کچھ دیر, اپنے آپ پر قابو پایا. پھر کہنے لگے لوگوں اللہ کی قسم ہمارے پاس بھی وہی کتاب ہے جو تم لوگوں کے پاس, یعنی کہ قرآن. ہمیں کوئی خاص علم نہیں دیا گیا, ہمیں سے مراد میں اور میرے 2 بیٹے, ہمیں کوئی خاص علم نہیں دیا گیا. اور پھر کچھ کاغذ نکال کر دکھائے, کہا کہ یہ دیت اور قصاص کے احکام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لکھ لیے تھے جب یمن کا ان کو حاکم بنایا گیا نا کچھ عرصہ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیت اور قصاص کے احکام بتا دیں. تو آپ بولتے رہے تو علی لکھتے رہے. تو انہوں نے بطور نشانی, بطور یادگار اپنے پاس رکھے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ چند کاغذ ہے جس میں دیت اور قصاص کے احکام ہے, بس یہ ہے میرے پاس جو میں نے خاص آپ سے لکھا تھا, اس کے سوا میرے پاس کوئی خصوصی علم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جتنی باتیں بنائی گئی ہیں اور جتنے سلسلے نام نہاد ان سے جوڑے گئے ہیں, تو قیامت کے دن علی رضی اللہ عنہ کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے نا. وہ کہیں گے اللہ جی میں تو پوری زندگی بھی ان کو سمجھاتا رہا, تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. اب علی رضی اللہ عنہ کے نام پر جتنے فرقے بنائے گئے ہیں, جو باتیں بنائی گئی ہیں, اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی رحمہ کا نام بہت چلتا ہے, 11ویں کے پیر یا بڑے پیر وغیرہ, پیران پیر بھی کہا جاتا ہے, بہت کچھ. اب عبد القادر جیلانی رحمہ جو ہے بڑے عالم آدمی تھے, انہوں نے دین کا بڑا کام کیا, اور یعنی پرسنلی جو ہے میں ان سے بڑی محبت رکھتی ہوں. انہوں نے اس وقت میں فلسفے کے جواب میں اسلام کو کھڑا کیا جس وقت فلسفے کے زیر اثر لوگ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے. جیسے سائنس کا دور دورہ ہوا تو لوگوں نے مذہب کا انکار کر دیا, اسی طرح فلسفے کا دور دورہ ہوا تو بھی لوگوں نے انکار کیا, اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے, ہر مذہب پر اٹھائے گئے. لیکن ہم تو اسلام کی بات کریں گے, تو اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے. اس وقت کے دوران میں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان شبہات سے کلیئر کرنے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, ان میں سب سے بڑا نام عبد القادر جیلانی رحمہ. اسی لیے علماء نے محی الدین بھی کہا. اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے سائنس کے حوالے سے نوجوانوں میں بڑے شبہات تھے نا, تو بڑے لوگوں نے کام کیا اس پر, لیکن بڑے صغیر میں بڑا نام ہے ذاکر نائک صاحب. انہوں نے سائنسی شبہات کا جو مذہب پر کیے جاتے تھے ان کا بہت زیادہ بچوں کو جواب دیا, بچوں ان کے جوابوں سے بہت زیادہ قائل ہوئے. تو ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے نا. اسی طرح اسلامی دنیا میں اس وقت میں عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کام کیا فلسفے کے اگینسٹ, اور بھی علماء نے کیا. لیکن اللہ ہے نا, اللہ جس کو چاہے مقبولیت دے. جیسے سائنس کے اگینسٹ بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں, اگینسٹ مانی سائنس کے اگینسٹ ہی, سائنس کو لے کر اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے متعلق بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے نام بری جو ہے وہ ذاکر نائک صاحب کے نصیب میں لکھی ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے کام ہے. تو اتنا بڑا انہوں نے کام کیا اور اتنا بڑا نام ہے, مگر انہیں ہمارے یہاں ایک بت بنا لیا گیا. اب قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اللہ جی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہانیاں بنائی ہیں, میں نے تو ان کو یہ سب نہیں سکھایا. تو اس وقت پھر سارے ان کے ہاتھوں گم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو تصورات بنا رکھے ہیں, جو عقیدے بنا رکھے ہیں, یا جن ہستیوں کے ساتھ وابستگی رکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں بچا لے گا, اس وقت قیامت کے دن ان سے